آئے دن یہ جو قرآن کو جلانے کے، قرآن کی بے ادبی کے یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کرتے کیوں ہیں؟ وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے جو چیلنج کیا تھا نا، وہ چیلنج صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے تھا، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے۔ اور رب کا انداز دیکھیں چیلنج کا کتنا خوبصورت ہے کہ رب قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، آپ فرما دیں ان کو، یہ جتنے بھی قرآن کے منکر ہیں نا، یہ جتنے بھی قرآن کے بے ادب ٹولہ ہے، ان سے آپ یہ فرما دیں کہ تم سارے جن، انسان، ساری مخلوقات اکٹھی ہو جاؤ، اور اکٹھے ہو کر کرو کیا کہ تم ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس پورے قرآن کی مثل ایک قرآن بنا کر لے آؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ آج تمہیں ناز ہے نا اپنی فصاحت پر، بلاغت پر، شاعری پر، نہ جانے کیا کچھ، تم کہتے ہو کہ ہم ہی جانتے ہیں، باقیوں کو تم انسان ہی نہیں نا سمجھتے، اجمی کہتے ہو، گونگا کہتے ہو، صرف تم ہی ہو نا، تمہیں اپنی زبان پر فخر ہے، ناز ہے، تو ذرا اس قرآن کی مثل جو ہے وہ ذرا قرآن بنا کر تو لے آؤ، اگر تمہارے اندر اتنی سکت ہے تو۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یأتون بمثلہ، اس قرآن کی مثل وہ نہیں لا سکیں گے، وہ نہیں لا سکیں گے اس قرآن کی مثل۔ اور پھر رب کا آگے جو ہے وہ اگلے جو الفاظ ہیں، رب فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر یہ سارے ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں نا، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں کہ قرآن کی مثل لانا ہی لانا ہے، تو رب ارشاد فرماتا ہے یہ سارے اپنے مددگاروں کو بلا لیں، اکٹھے ہو جائیں، لیکن لا یاتون بمثلہ، یہ قرآن کی مثل نہیں لا سکے۔ اب یہاں پر جو چیلنج تھا پورے قرآن کا تھا، اب اس سے بھی لوگ بے بس ہو گئے، پورے قرآن جیسا کلام بنانا کوئی سوکھا کام ہے؟ اب رب نے پہلے تو کہا نا، کھلا چیلنج دیا کہ اس پورے قرآن جیسا قرآن بنا کر لے آؤ، لیکن رب کو تو پتا تھا کہ یہ کہاں ان سے ہو سکتا ہے، بھلا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر رب نے اپنے چیلنج کو تھوڑا سا نرم کیا، اور چیلنج کو نرم کرتے ہوئے سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام یقولون افترا، یہ جو کافر لوگ ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ قرآن خود گھڑ گھڑ کے بنا کے لے آتے ہیں۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود بنا کر گھڑ کر جو ہے وہ لے آتے ہیں؟ کل، آپ ان سے سب سے آپ فرما دیں فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اب رب نے چیلنج کو نرم کیا کہ چلو قرآن جیسا کلام اور کتاب تمہارے بس میں نہیں ہے، تم اب کیا کرو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، قرآن کو چھوڑو، 10 صورتیں تم ان جیسی جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ لے آؤ، بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیات، تم کہتے ہو نا خود گھڑ کے لے آتے ہیں، تم بھی خود گھڑ کر لے آؤ، ذرا خود بنا کر جو ہے وہ لے آؤ۔ اور پھر ہاں سنو وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جو بھی تمہیں پتا ہے نا جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، جو تمہاری مدد کر سکتا ہے تم وَادْعُوا سے بھی بلا لو، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ 10 صورتوں سے بھی بے بس عاجز آ گئے، نہ پورا قرآن نہ 10 صورتیں۔ اب رب نے پھر اپنے چیلنج کو نرم کیا، ہر حوالے سے رب انہیں جو ہے وہ ذلیل کر رہا ہے، ہر پہلو سے، کہ جب اس طرح نہیں آئے تو ذلیل ہو گئے، 10 صورتیں نہ لا سکے پھر ذلیل ہو گئے۔ اب اس رب نے اپنے چیلنج کو پھر نرم کیا، اور نرم کرتے ہوئے رب نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن بھی نہیں لائے، 10 صورتیں بھی نہیں لائے، اب رب نے اپنے چیلنج کو کیا کیا؟ نرم کیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے اگر تمہیں شک ہے نا اس قرآن میں جو میں نے اپنے بندہ خاص کے اوپر نازل کیا ہے، تو پھر تم کیا کرو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر صورت نکرہ ہے،
اور سورت نکرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی لمبی سورت بنا کر لے آؤ، کوئی تم چھوٹی سی ہی سورت بنا کر جو ہے وہ لے آؤ، جتنا تم کر سکتے ہو تم اتنا ہی کر کے لے آؤ، پھر بھی مان جائیں گے کہ تم قرآن کی مثل جو ہے وہ بنا کر لے آئے ہو۔ اب جب رب نے یہ چیلنج کیا نا تو پھر کیا، رب نے ساتھ ہی پھر یہاں پر وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں، مددگار ہیں نا، سب کو اکٹھا کر لو، سب کو بلا لو، اپنے سارے یاروں کو بلا کے تم اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر جو ہے وہ لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن ساتھ ہی اس پروردگار نے ساتھ ہی جو ہے اگلی جو آیت ہے اس میں ارشاد فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، سنو میں رب ہو کر کہہ رہا ہوں، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تمہارے بس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ تم قرآن جیسا کلام، قرآن جیسی صورت، قرآن جیسی آیت، قرآن جیسا لفظ تم بنا کر جو ہے وہ لے آؤ، یہ تمہارے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے جہنم کا جو ایندھن بنایا ہے نا، ایندھن، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ لوگ اور پتھر یہ جہنم کا ایندھن، جہنم کی آگ میں انہیں جلایا جائے گا۔ اور یاد رکھو یہ جو تم قرآن کی بے ادبی کرنے والے لوگ ہو، وہ چاہے کل تھے یا آج ہیں یا قیامت تک آئیں گے، رب نے سب کے لیے جو ہے یہ اعلان کر دیا، رب نے ارشاد فرما دیا اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ جتنے بھی نافرمانوں کا ٹولہ ہے یہ جہنم کی آگ میں نے ان کے لیے بھڑکا رکھی ہے، وہ تیاری کریں جہنم میں جو ہے وہ جانے کی۔ بے ادبی کب کرتے ہیں؟ اب یہ جو چیلنج تھا نا، 3 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج بیان کیا، پورا قرآن 10 صورتیں یا ایک صورت، جب وہ اس کا جواب نہ دے سکے، یہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، آپ ہیں، میں ہوں، کوئی بندہ آ کر اگر دلیل سے بات کرتا ہے نا، اگر تو اس کا جواب دینے کے لیے میرے پاس بھی دلیلیں ہیں تو پھر تو میں دلیل کا جواب دلیل سے دے دوں گا، اور اگر مجھے اس کا جواب دینے کے لیے میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، علم ہی کوئی نہیں میرے پاس، تو پھر میں کیا کروں گا؟ جھگڑنا شروع ہو جاؤں گا، لڑنا شروع ہو جاؤں گا، اس سے گالی گلوچ، زبان، بدتمیزی، بے ادبی پہ اتر آؤں گا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا نا کہ قرآن کے چیلنج کا جواب کل بھی ہم نہیں دے سکے، آج بھی ہم نہیں دے سکتے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت تک تم اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے، تو پھر دلیل تو ان کے پاس ہوتی کوئی نہیں، قرآن کی صداقتوں کا وہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے، اور قرآن کی برکتوں کو وہ تو لے نہیں سکتے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی بے ادبی کرنا شروع کر دیتے۔ اس بے ادبی کے پیچھے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی، قرآن کو معاذ اللہ جلانے کے پیچھے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی، وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ قرآن کا مقابلہ ہم سے ہو ہی نہیں سکتا، قرآن جیسا کلام ہم بنا کر لا ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔